بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آن لائن کلاسز میں۔ جی بچوں، ہمارے پاس ہے مضمون مطالعہ پاکستان برائے جماعت 12ویں، ٹھیک ہے۔ باب ہے ہمارے پاس اول، لیکچر ہمارا آج کا جو ہے وہ ہے 1۔ سب سے پہلے بات کریں گے، یہ آپ کی پاکستان اسٹڈی کی جو ہے کتاب ہے۔ اب بات کریں گے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان کا جو پرچے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان اسٹڈی چونکہ کمپلسری سبجیکٹ ہے تو اس کے ٹوٹل نمبر جو ہے وہ ہے 50، جبکہ ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ ہے 2 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 سیکشن ہیں، سیکشن اے، سیکشن بی اور سیکشن سی۔ سیکشن اے جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کا معروضی سوالات ہیں، یعنی آبجیکٹو ٹائپ کوسچنز ہیں۔ اس میں ایک آبجیکٹو کے ساتھ نیچے 4 آپشنز ہوتے ہیں جس میں سے ایک کریکٹ ہوتا ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 15 منٹ آپ کے پاس رہتا ہے اور 15 منٹ کے بعد آپ نے ریفرنٹ کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں ہم بات کریں گے سیکشن بی اور سی کے۔ اس کے لیے جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کے پاس ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ، ٹھیک ہے۔ سیکشن بی میں جو ہے وہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 7 کوسچنز ہوتے ہیں مختصر سوالات کے، 7 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں اور اس کے نمبر جو ہے وہ ہے 25۔ اسی طرح سیکشن جیم کی بات کریں گے تو اس میں سے ٹوٹل 3 سوالات ہوتے ہیں تفصیلی سوالات میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے نمبر ہیں 15۔ تو 15، 25 اور 10 ملا کے اب آپ کے پاس آ جاتے ہیں 50 نمبر۔ یہ ٹوٹل آپ کا جو ہے پیپر کی ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے مارکس کی۔ کلیئر ہے؟ تو جی بچوں، سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے مطالعہ پاکستان کی جو فہرست ہے اسباق کی، وہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس باب اول ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، جس میں سے ہم مختلف ایونٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نظریے کے بارے میں، نظریہ کیا چیز ہے، نظریے کی اہمیت کیا ہے، نظریے کی جو ہے وہ اجزاء ترکیبی کیا ہے، ارتقاء کیسے ہوا وہ ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد شملہ کانفرنس ہو گئی، کابینہ مشن ہو گئی، کرپس مشن ہو گئی، یہ سارے کے سارے ہم نے جو ہے وہ 1 بائی 1 ہم نے اس میں پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا جو چیپٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ اب چونکہ پاکستان قائم ہوا، اس کے بعد پاکستان کو کن مسائل سے دوچار ہوا، پاکستان کس مسائل کو ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، ہم نے اس میں پڑھنا ہے، جس میں ہمارے پاس رائٹ ٹو بورڈ ہوگا، مختلف مسائل ہو جائیں گے، آئینی مسئلہ ہو گیا ہے، نہری پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے، اسی طرح فوجی اور اثاثوں کی جو تقسیم ہے وہ کیا کیا ہوئی، یہ سارا کا سارا ہم نے اسباق میں پڑھنا ہے۔ پھر تیسرا والا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے عرض پاکستان۔ عرض پاکستان میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے میل وقوع کی اہمیت، پاکستان کا جو میل وقوع ہے، کون سا بارڈر جو ہے پاکستان کا کس ملک کے ساتھ ٹچ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پاکستان کے طبی خط و خال پڑھنے ہیں، طبی خط و خال میں اسی طرح پاکستان کے آب و ہوا کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، پاکستان کے خطے کون سے ہیں، پاکستان کے پاس کون سے گلیشیئر ہیں، پاکستان کے پاس صحرا کون سے ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح چوتھا نمبر جو ہمارا چیپٹر ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات، اس میں سے ہم بات کریں گے قرارداد مقاصد کی کہ وہ کیا ہے۔ 1956 کا جو آئین ہے، یہ 1956 کا جو آئین ہے اس کے اسلامی دفعات پڑھیں گے، 1962 کا جو آئین ہے اس کا اسلامی دفعات ہم پڑھیں گے، اور 1973 جو ابھی لاگو ہے اس کے اسلامی دفعات کیا ہیں وہ ہم نے اس میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر 5 کی، پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت۔ حکومتی ڈھانچہ یعنی پاکستان کا جو ہے وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں سے ہمارے پاس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ آ جاتی ہے، جس میں سے عدالت ہے، عدلیہ ہے، لیجسلیچر یعنی مقننہ ہو گئے، ایگزیکٹو جو ہمارے پاس ہیں یعنی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، ان کے کیا جو ہے اختیارات ہوتے ہیں یا اس طرح کس طرح یہ ملک کو چلاتے ہیں، یہ سارا کا سارا ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح صوبائی لیول پہ ہم نے بھی پڑھنا ہے، صوبائی حکومت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، پروونشل گورنمنٹ کے بارے میں، صوبائی حکومت کے اندر لوکل گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتے ہیں وہ ہم نے اس میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا اگلا چیپٹر ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت یعنی کلچر کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مختلف ثقافت کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں پنجابی ہو گیا ہے ثقافت، بلوچی ثقافت ہو گئی ہے، سندھی ثقافت، پشتون ثقافت کیا ہے وہ سارا ہم نے اس میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح بات 7 میں جو ہم آئیں گے پاکستانی زبانیں، تو مختلف زبانوں کے بارے میں، خاص طور پر اردو کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کے جو سارا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہے پنجابی زبان، اردو جو پشتو زبان ہے، مختلف زبان ہے، ان کے شعراء کون سے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح اہمیت ان کی حاصل ہے وہ ہم پڑھیں گے، یعنی علاقائی زبانوں کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ قومی یکجہتی کا جو ہے وہ ہم مفہوم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے قومی یکجہتی، اسی طرح اس کی اہمیت کو ہم بیان کریں گے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد اس کے مسائل کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہم بات کریں گے۔
फिर अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मौशी मनसूबाबंदी और तरक्की। मौशी मनसूबाबंदी यानी इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किन 4 चीजों पे चलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। मौशी मनसूबाबंदी क्यों जरूरी है और ये जो है वो तरक्की में क्या अहम किरदार अदा करती है वो हमने पढ़ना है। इसी तरह बात जो अगला है हमारा वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है इसमें, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि खारजा पॉलिसी होती क्या चीज है, वो किस तरह बनाई जाती है, उसके अहम नुकात क्या हैं, ठीक है, उस तरह उसके मकासद क्या चीज होते हैं, ये हमने इसमें पढ़ना है। और हमारा जो आखिरी चैप्टर है वो पाकिस्तान के मसाइल, यानी जिसमें आबादी आ जाती है पाकिस्तान की, ठीक है, इस तरह सेहत के क्या क्या मसाइल है, माहौलियाती आलूदगी क्या क्या है, क्या वजह से ये मसाइल जो है वो किस तरह हम इसको दूर कर सकते हैं, ये हमने सारा का सारा पढ़ना है। तो बच्चों ये तो हमारे पास था फहरिस्त असबाक की, यानी हमने जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बाब अवल के जो तदरीसी मकासद हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नजरिया पाकिस्तान का जो है वह तारुफ हम पढ़ेंगे, उसकी अहमियत, इर्तिका और अज़ाय तरकीबी। फिर उसके बाद बरसगीर में मुसलमानों का इक़्तिदार कैसे कायम हुआ और उसको उरूज कहां तक पहुंचा वो हमने बात करना है। अलीगढ़ तहरीक के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें से मुस्लिम लीग के कयाम का पस मंजर हमने देखना है, ठीक है, कि मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, शिमला वफ़द क्या चीज है, ठीक है, वो उसके बारे में, तहरीक खिलाफत क्यों जो है वो शुरू की गई थी, इस खिलाफत का मकसद क्या था वो हमने पढ़ना है। इसी तरह करारदाद लाहौर क्या चीज है, मार्च 1940 में जो हुआ था, ठीक है, जिसको करारदाद पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। क्रिप्स मिशन यानी सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्या क्या तजावीज पेश की थी आईनी मसले को हल करने के लिए, वो हमने पढ़ना है। शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई थी और इसमें मकासद इसके क्या थे, 1945-46 के इंतखाबात क्या हुए, उसके रिजल्ट क्या हुए, मुस्लिम लीग ने कितनी कामयाबी हासिल की, कांग्रेस ने कितनी कामयाबी हासिल की, वो हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे काबीना मिशन प्लान 1946, यानी काबीना मिशन प्लान की जो तजावीज थी वो क्या क्या थी, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म क्या थी, शॉर्ट टर्म क्या थी, वो हमने पढ़नी है। और आखिर में तकसीम हिंद का मंसूबा, यानी 3 जून का मंसूबा, वो हमने पढ़ना है जिसमें तकसीम हो गया था हिंदुस्तान को। तो ये तो बच्चे हमारा तदरीसी मकासद के था बाब अवल का, ठीक है। तो पेज नंबर हमारे पास है 1, उन्वान है हमारे पास नजरिया। नजरिया होता क्या चीज है, वो कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मौजूद वजूद में आया। पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है, नजरियाती है, ये एक नजरिए के तहत हासिल किया गया है। वो नजरिया क्या है वो हमने पढ़ना है, जिसकी बुनियाद 2 कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान पर रखी गई। पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्यों महसूस की गई और उसके कयाम के मकासद क्या थे, इन सवालों का जवाब जो है वो ढूंढने के लिए नजरिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान का पस मंजर जानना इंतहाई जरूरी है, ठीक है ना, कि पाकिस्तान को क्या जरूरत थी बनाने की। होना तो यही चाहिए था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो इकट्ठे रहते ना हिंदुस्तान में, ठीक है ना। लेकिन अब सबसे पहले बात करेंगे नजरिया क्या चीज होता है। सबसे पहले कहते हैं नजरिया जो है क्या है, हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। हमें पता है कि हमारी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है, उस मकसद के लिए जब हम सोचते हैं, उसके लिए अपने फिक्र करते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखें उस मकसद के हसूल के लिए वो अपनी अक्ल, सोच और फिक्र के मुताबिक अपने लाहे अमल तय करता है, यानी प्लानिंग करता है। इस तरह कौम का भी एक इज्तिमाई का मतलब होता है इकट्ठे, सबका म्यूचुअल मकसद होता है, जिसके हसूल के लिए वो कौम अपने माजी की रिवायात और इक़्तिदार को जो है मद्देनजर रखकर अपने इज्तिमाई सोच और फिक्र को बरोकार लाकर अपने मशाहिर की रहनुमाई में इस कौम की शनाख्त को बरकरार रखने में मदद देता है। मशाहिर की रहनुमाई में मुस्तकबिल का जो है लाहे अमल तय करती है। इस इज्तिमाई सोच और फिक्र को उस कौम का नजरिया कहते हैं। देखें इस इज्तिमाई का मतलब है सबकी सोच जो होती है और फिक्र, यानी यहाँ पे हम कहते हैं ना कि हर इंसान की जिंदगी कोई ना कोई मकसद होता है। जब उस मकसद के लिए वो सोचता है, उसके लिए फिक्र करता है, उसके लिए कोई प्लानिंग करता है, इसी तरह जब सब लोगों का इकट्ठे मकसद बन जाता है तो हम उसको इज्तिमाई सोच कहते हैं और उसको फिक्र को जो है क्या नाम दिया जाता है, नजरिया दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना साइंस ऑफ थॉट्स, यानी आइडियाज, ठीक है। मुख्तसर किसी कौम का नजरिया उस कौम की शनाख्त को बरकरार रखने में मदद देता है और उसे आगे बढ़ने में और तरक्की करने का रास्ता दिखाता है। नजरिया कौम के माजी, हाल और मुस्तकबिल का आयनादार होता है। कैसे, माजी में कौमों की इब्तिदा और शनाख्त होती है, ठीक है ना। हाल में कौम अपने मुस्तकबिल के मकासद का तयन करती है, ठीक है ना, यानी अपने मुस्तकबिल के लिए जो है वो प्लानिंग करती है और उसके हसूल के लिए वो जद्दोजहद शुरू कर देती है, यानी मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जबकि मुस्तकबिल में उन कौमी मकासद की तकमील होती है और फिर हम फ्यूचर में उसको जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है ये माजी, हाल और मुस्तकबिल का आयनादार होता है। तो नजरिए का मतलब ये होता है कि एक इंसान की इज्तिमाई सोच, यानी तमाम लोगों की इज्तिमाई सोच और फिक्र जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, नजरिया कहा जाता है। इन तमाम लोगों की सोच एक जैसी हो और एक खास मकसद के लिए वो जो है जद्दोजहद करे तो उसको हम नजरिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे नजरिए की अहमियत। नजरिए की अहमियत क्यों है,
ایک مشترکہ نظریہ جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد اور اتفاق ظاہر ہے جب ان کا نظریہ ایک ہوگا، ان کا مقصد ہوگا زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا جس کے پیچھے وہ جدوجہد کریں گے تو ان میں آٹومیٹیکلی اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، یونٹی پیدا ہوگی ان کے درمیان میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ مشترکہ نظریہ جو ہے قوم کے افراد میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک نظریاتی قوم کے سامنے ایک واضح نصب العین ہوتا ہے، یعنی زندگی کا ایک مقصد جو ہے مقرر کیا جاتا ہے اور اہم فیصلے کرتے وقت اس قوم کے افراد کبھی تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، یعنی کسی بھی کشمکش کا شکار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جب ایک نظریاتی قوم ایک ریاست قائم کرتی ہے تو اس کا نظریہ اس کی ریاست کے آئین اور قانون کی بنیاد فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آئین سازی اور قانون سازی میں اس قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے اپنے لیے ایک مقصد تعین کیا ہوتا ہے، ایک چیز کے پیچھے وہ جدوجہد کرتے ہیں، تو جب وہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہاں پہ آئین اور قانون خود بخود جو ہے وہ اس کی رہنمائی میں جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، یعنی خود ان کو جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کس قسم کی جو ہے وہ آئین اور قانون کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح کسی نظریے کے وجود میں آنے اور پلنے پھولنے میں قوموں کی تاریخ، مذہبی عقائد اور معاشرتی اقدار اور تہذیب و ثقافت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، مگر وجود میں آنے کے بعد یہی نظریہ اس قوم کی عقائد، اقدار، تہذیب اور ثقافت کا بہترین محافظ ثابت ہوتا ہے۔ جس قوم کا نظریہ جتنا مضبوط اور نقائص سے پاک ہوگا وہ قوم تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے اتنی ہی مضبوط ہوگی، ٹھیک ہے نا، نقائص سے پاک ہوگی، یعنی اس میں کوئی نقص وغیرہ نہیں ہوگی تو وہ قوم اتنی ہی لحاظ سے جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے ثقافتی لحاظ سے، اور کسی بھی مشکل صورتحال کا وہ بھرپور مقابلہ کرنے کی قابلیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں یونٹی بھی قائم ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس ہر مشکل کا حل کرنے کے لیے بنیادی رہنما اصول جو ہے وہ نظریے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا اعلیٰ عمل جو ہے وہ تیار کیا ہوتا ہے، جس میں وہ ہر اس مشکلات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ کس قسم کی جو ہے اس پلاننگ کو، اس چیز کو حاصل کرنے میں، اس مقصد کی تکمیل میں ہمیں کس قسم کے جو ہے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، تو اس کے لیے وہ پہلے سے لاہ عمل تیار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کسی قسم کی مشکلات جب ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ حل کرنے کی اہلیت وہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے نظریہ پاکستان کا ارتقا، جو کہ صفحہ نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس۔ ارتقا کا مطلب ہوتا ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ ایک چیز جو ہے وجود میں آتی ہے، یعنی کس طرح جو ہے اب نظریہ جو ہے ان کے ذہن میں وجود آیا، کیا وجہ تھی کہ ان کے ذہن میں جو ہے نظریہ وجود میں آیا، ذہن میں جو ہے وہ ذہن میں پیدا ہوا، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو نظریہ پاکستان کی اصلاح اس بنیادی سوچ اور عقیدے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ اس نظریے کا بنیادی مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن اور آزاد وطن کا حصول تھا، جہاں وہ اپنی ثقافت اور مذہبی اقدار کے مطابق زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ یعنی مسلمانوں کا مقصد کیا تھا، وہ صرف یہی چاہتے تھے جہاں انہیں آزادی کے ساتھ، یعنی ایسا خطہ، ایسا زمین کا ٹکڑا جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ جو نظریہ ان کے ذہن میں آیا، یہ کیوں آیا، سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے، کیونکہ ارتقا کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ مراحل جن سے طے گزر کے ایک چیز جب وجود میں آتی ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریے پر رکھی گئی، جس کے خالق جو تھے یعنی سر سید احمد خان تھے، وہ شروع میں سے جو ہے ہندو مسلم اتحاد کے پرجوش حامی تھے، ہندوستانی قومیت کے فلسفے پر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے، مگر بعد میں اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہندو مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ لیکن جب بعد میں انہیں حالات کا اندازہ ہوا تو وہ اس چیز پہ خود ہی جو ہے وہ کنوینس ہو گئے کہ ہندو مسلمان جو ہیں وہ بالکل الگ قومیں ہیں، جن کی تاریخ، ثقافت، معاشرتی اقدار یعنی ویلیوز جو ہیں اور مذہبی عقائد ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی 2 قومی نظریے بعد میں نظریہ پاکستان کی شکل اختیار کر گئے اور قائم پاکستان کی بنیاد بنا۔ یعنی 2 قومی نظریہ، جس کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا، سر سید احمد خان نے، کہ انہوں نے کہا کہ ہندو مسلمان جو ہے وہ ہر لحاظ سے الگ قومیں ہیں، یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اس وجہ سے 2 قومی نظریے جو ہے انہوں نے بیان کیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں 2 قومی نظریے کی جو ابتدا ہے وہ برصغیر میں اسلام کی آمد سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، یعنی اسلام کی آمد سے ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 8 مارچ 1944 کو جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان اسی دن میں وجود آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، وطن اور نسل پر نہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا، ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں قائد اعظم کا یہ ارشاد جو ہے بالکل پاکستان کی یعنی قیام پاکستان کی یا نظریہ پاکستان کی جو ہے مکمل ترین وضاحت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ایک تاریخی عمل بھی ہے، کہتے ہیں کہ حقیقت بھی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے جتنی بھی اقوام ہندوستان میں آئی تھی وہ تمام کی تمام الگ جو ہے وہ یہاں کی قومیت میں مکس ہو گئی تھی، شامل ہو گئی تھی اور ہندوستانی ثقافت کا حصہ بھی بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔
پھر ہم بات کریں گے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں کہ 1857 کی جنگ آزادی جو تھی وہ کیوں لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیے کیونکہ مسلمانوں پہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ ایک تجارتی کمپنی تھی وہ جب قائم کی گئی اور جب انہوں نے یہاں پہ آئے برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے، تو پہلے انہوں نے جو ہے وہ تجارت شروع کی تھی لیکن آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے. پھر اس میں سے جب انہوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے ایک ایسی چیزیں جو ہے وہ معاشرتی مسلمانوں کے معاشرے میں جو ہے وہ شامل کر دی تھی جو بالکل مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے لیے ناقابل قبول تھی. تو اسی وجہ سے آخرکار مسلمانوں نے جو ہے 1857 کی جنگ آزادی جو کہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی وہ لڑی، ٹھیک ہے، جس میں اس نے کامیابی نہیں حاصل ہوئی بلکہ انگریزوں کو جو ہے فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی مشکلات اور مصیبتوں کا جو ہے وہ دور شروع ہوا، یعنی بہت ہی مشکلات کا دور شامل تھا، ٹھیک ہے. چونکہ انگریز مسلمانوں سے خائف تھے یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی خوفزدہ کیوں تھے؟ انہوں نے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت اپنا اقتدار دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یعنی وہ اقتدار جو انہوں نے ایک زبردست قسم کی حکومت گزاری تھی. تو ہندو انگریزوں کو اکثر اس چیز سے جو ہے وہ ڈر لگتا تھا، خوف زدہ تھے، محسوس کرتے تھے وہ خوف، ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی. دوسری طرف ہندوؤں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے نہ صرف انگریزوں کا اعتماد میں لیا بلکہ انگریزی زبان سیکھ کر اور جدید مغربی علوم کی تعلیم حاصل کر کے مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے، ٹھیک ہے نا. آبادی کے لحاظ سے وہ پہلے ہی مسلمانوں سے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ تھے. یعنی اسی طرح انہوں نے کیا کیا، جب وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے آپس میں جو ہے وہ غلط فہمیاں شروع ہو گئی تھی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اور مسلمانوں پہ جب مصیبتوں کا دور شروع ہوا تو انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمانوں سے آگے رکھیں. مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں جب بھی ان کے دور حکومت تھا یعنی دور اقتدار جو تھا، حکومت جو تھا، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے کافی زیادہ انصاف کا برتاؤ کیا. مسلمانوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی نہیں کی. اور اسی طرح مسلمانوں کی جو حکومت تھی سینکڑوں سال جو ہے یہاں پہ قائم ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی جو آبادی تھی وہ اقلیت میں تھی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ہندوؤں کو جو ہے زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی. لیکن انگریزوں کے جو دور میں ہندوؤں نے جو ہے جب ان کی حکومت شروع ہو گئی تھی تو انہوں نے ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا. انہوں نے انگریز حکومت سے جو ہے ہندوستان میں مغربی جمہوری نظام کے تحت انتخابی اصول رائج کرنے کا مطالبہ کیا. اگرچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد جو اس وقت تھی وہ کئی یورپی ممالک کی آبادی سے زیادہ تھی مگر خالص مغربی جمہوری نظام رائج ہونے کی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے غیر مؤثر اقلیت بن جاتے اور ہندو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ان پر حکومت کرتے. یعنی کیا تھا، ہر طرح سے جو ہے جب انہیں کوشش کی گئی، مسلمانوں نے انصاف کا جو ہے وہ طریقہ رکھا، کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں کیا. لیکن انگریز ہندوؤں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے انگریز حکومت سے ہندوستان میں مغربی نظام جمہوری نظام جو تھا اس کو رائج کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے نا. تاکہ مسلمان جو ہے اس وقت ویسے بھی اتنے بھی تعداد میں کم نہیں تھے جتنا جو ہے یورپی ممالک کی جو ہے آبادی سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی اتنی تعداد میں کم نہیں تھے. لیکن پھر بھی جب خالص مغربی جمہوری نظام رائج ہونے کی صورت میں جب رائج کیا گیا تو وہ ایک جو ہے اقلیت بن گئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ہندو اکثریت جو ہے اکثریت میں تھے شروع سے ہی. تو اس وجہ سے یہ بھی کچھ حالات ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے الگ وطن کے سوچنے پہ جو ہے مجبور ہو گئے. اسی طرح بہت زیادہ مسلمانوں کے بارے میں جو ہے وہ ہندوؤں کے منفی ارادے جو تھے بہت زیادہ ہوتے تھے، بہت زیادہ انہوں نے جو ہے منفی ارادوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مسلمان سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے. اسی طرح جب مسلمان اپنے لیے جائز مطالبات کو تسلیم کرتے تھے تو وہ ان سے جو ہے وہ انکار کر دیتے تھے. یہی وجہ تھی، یہی مسلمانوں میں جو ہے احساس پیدا ہوا کہ انگریزوں کی جانب کے بعد وہ مکمل طور پر ہندو کی جو ہے اکثریت کے رحم و کرم پر ہو جائیں گے. تو یہی وہ دور تھا جب مسلمانوں نے اپنی الگ قومیت کے احساس ہونے کا جو ہے احساس ابھرنے لگا. ان کے جو اندر جو تھا وہ الگ قومیت کا احساس ابھرنے لگا اور اسی الگ قومیت کے تصور کو سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی شکل میں پیش کیا جس نے نظریہ پاکستان کو جنم دیا اور مسلمانوں نے بالآخر اپنے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ شروع کر دیا. اسی طرح کئی موقع پر مسلمان رہنماؤں نے ہندوستان کو 2 سے زیادہ ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لیے اور مسلم ریاست کے علیحدہ ریاست کے جو ہے قائم کرنے کا مطالبہ کیا تھا. لیکن 1930 میں جب علامہ اقبال نے جو ہے الہ آباد کے مقام پر جو ہے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 2 قومی نظریے کی جو وضاحت کی تھی اور جو دلائل دیے تھے وہ ہندو مسلمان کے 2 الگ الگ قومیں ہیں وہ بہت ہی زبردست اور بہت اہمیت کے حامل تھے. لہٰذا مسلم اکثریتی علاقوں کو انہوں نے کہا تھا کہ ملا کر ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے. اس زمانے میں جو ہے کیا تھا کہ کیمبرج یونیورسٹی کے چند جو ہے وہ مسلمان طلبہ نے ایک پمفلٹ یعنی ایک قسم کا رسالہ جو ہے وہ جاری کیا تھا جس کا عنوان تھا ابھی یا کبھی نہیں، یعنی ناؤ اور نیور. اس پمفلٹ میں نہ صرف ایک مسلمان ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا بلکہ اس ریاست کے نام پر پہلی دفعہ لفظ پاکستان استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے ذرا غور سے سنیے گا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مقام پر 2 قومی نظریے نے نظریہ پاکستان کی شکل اختیار کر لی کیونکہ 2 قومی نظریے میں صرف اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا
किस हकीकत को कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। यानी दो कौमी नजरिए में सिर्फ ये बात की गई थी, लेकिन इसमें एक अलग मुसलमान रियासत के कयाम का जिक्र नहीं था, जबकि नजरिए पाकिस्तान में दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान की तकसीम और मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के कयाम का मुतालबा मरकजी अहमियत का हामिल था। ठीक है। इसी तरह कायम पाकिस्तान से पहले नजरिए पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि इस्लामी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और मुसलमान अक्सरियती इलाकों में एक अलहदा मुसलमान रियासत का क़याम, जहां मुसलमानों को वो तमाम मौक़े हासिल हों जिनकी मदद से वो अपनी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजार सकें। यानी वही सिंपल सी बात, एक ऐसी रियासत, एक ऐसी जमीन का टुकड़ा जहां वो आदि के साथ अपने जो है इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को जो है वो गुजार सकें। ठीक है। तो जबकि कायम पाकिस्तान के बाद नजरिए पाकिस्तान का अहम तरीन मकसद ही एक ऐसा निज़ाम हुकूमत का राइज करना था जिसके तहत तमाम मुल्की कानून को जो है कवानीन को इस्लामी उसूल के मुताबिक ढाला जा सके। तो जी बच्चों, यही हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 था। थोड़ा सा उसका खुलासा देख लेते हैं कि आज हमने क्या किया, क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले मुतालिया पाकिस्तान की किताब का देखा, फिर उसके बाद हमने पर्चे का तरीक़ेकार देखा कि हमने पर्चा जो है आपका पेपर जो है वो किस नौइयत का आता है और उसमें जो है कितने सेक्शंस होते हैं वो हमने देखे। फिर उसके बाद असबाब की फहरिस्त हमने देखी, यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक जितना भी था उसमें हमने देखा कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। फिर बाब अवल के तदरीसी मकासद हमने देखे कि इस बाब अवल के पढ़ने से हमें कौन कौन से जो है वो मकासद हासिल होंगे, यानी हमें नॉलेज में कौन सा जो है नॉलेज हम मालूमात जो है हम हासिल करेंगे। आखिर में हमने नजरिया पढ़ा कि आइडियोलॉजी क्या चीज होती है, उसका तारुफ, अहमियत और इर्तिका, उसकी इंपॉर्टेंस और इर्तिका, यानी जो आहिस्ता आहिस्ता जो है तरक्की करता गया, ये क्यों आया वजूद में, इसलिए क्या वजूहात थी, वो हमने पढ़ा। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 था। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। जरूरी है कि आप किताब को सामने रखें ताकि आपको अपने लेक्चर्स की बेहतर से बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। आखिर में हमारी दुआ है कि जहां रहें खैरियत से रहें। आपका बहुत शुक्रिया।